ईंटें उठाकर भाग गई। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत की सियासी चाल। स्पीकर ने 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने फौरी डी नोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर, मुराद सईद, परवेज खबक, जरताज गुल, आमिर डोगर, अली जैदी, सरवर खान और नूरुल हक कादरी समेत अहम अरकान के नाम शामिल हैं। हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफा मंजूर नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास नहीं आने हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल कहा, चीफ जस्टिस इस ज़िमन में ज़र-ए-इल्तिवा केस पर फैसला दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ कानूनी जवाब देगी। सब जानते हैं कि इन मकासद के तहत फैसले किए जा रहे हैं। आना चाहें और आके स्पीकर साहब को मिलके कह दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मीडिया में पब्लिक हो जाएं, तो स्पीकर साहब उनके मुतालिक भी जो है वो फैसला फरमा देंगे। उसमें उन्होंने जो है वो स्टार्ट आउट किए हैं कि ये 35 लोग ऐसे हैं कि जिनके मीडिया में या अदरवाइज जिनकी एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने इस्तीफे दिए। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, वेलकम करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जो मुनाफिकत करते हैं उनके लिए स्पीकर ने अपनी राय का इजहार किया। ये समझते हैं ज्यादती हुई तो बयान हल्फी लेकर स्पीकर के पास चले जाएं। बयान हल्फी में लिखें, हमसे गलती हुई है, इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। हम्माद अजहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन को एवन फील्ड की लॉन्डी बना दिया है। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में वापसी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट में बाज़गश्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया, अगर पीटीआई वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? जस्टिस एजाजुल एहसन ने नमाज की उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगे, दोनों मिलकर बेहतरीन कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, नैब तरामीम केस पार्लियामान में हल होना चाहिए। नहीं होगा, इसलिए कि कुछ चीजें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफों को कि ये डिफॉल्ट कर रहा है। उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़कर बैठे हैं और वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाअल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा। आम इंतखाबात 3 माह में होंगे, पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। परवेज इलाही कहते हैं, पीटीआई में इंजमाम से मुताल्लिक हतमी राय कायम नहीं हुई। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, मुशावरत जारी है। इमरान खान का एहसान नहीं भूल सकते। शरीफ फैमिली वाले लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर पैसे नहीं लगाए। नून लीग के 15 अरकान के तहरीक इंसाफ से रास्ते। इमरान खान ने वाज़ेह पॉलिसी दे दी, कहा जिनको एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ उनसे हामी भरें। सीनियर लीडरशिप का जमान पार्क में इजलास, राजा रियाज को हटाकर पीटीआई को अपोजिशन लीडर लाने पर गौर। कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कुछ देर में टूट जाएगी। तवक्को है गवर्नर केपी वक्त जाया नहीं करेंगे। फवाद चौधरी की जमान पाक के बाहर गुफ्तगू। कहा, पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए संजीदा नाम दिए थे, उम्मीद है पीडीएम हमारे नामों पर सोचेगी।
نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نون لیگ نے 2 نام پیش کر دیے. محسن نقوی اور احد چیمہ کے نام شامل. حمزہ شہباز نے پرویز الہی کے نام مسترد کر دیے. 3 دن میں نام فائنل نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی بنے گی. 5 دن میں کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا. الیکشن کمیشن بھی 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم کا آصف زرداری، چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلیفونک رابطہ. نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت. سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. خاص لیگ کے صدر سے پرویز الہی کے پی ٹی آئی میں انضمام پر بھی بات چیت. نون لیگ میں دھڑے بندی کھل کر سامنے آ گئی. مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنانے پر شہباز گروپ ناراض. اہم معاملات میں نواز شریف اور مریم کے قریبی رہنما نظر انداز. شہباز شریف سے زیر صدارت اجلاسوں سے مریم نواز کے حامیوں کی چھٹی. رہنماؤں کا احتجاج، مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی. کراچی میں جماعت اسلامی کی سیٹیں مزید بڑھنے لگیں. نئے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 92، جماعت اسلامی 87 اور تحریک انصاف 40 سیٹوں پر کامیاب. تمام جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے. پی ٹی آئی کا حافظ نعیم کے ساتھ چلنے کا اندیا. علی زیدی نے رابطوں کی تصدیق کر دی. مینڈیٹ کی چوری، حافظ صاحب قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہوگا مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا. سندھ بلدیاتی انتخابات کے نتائج مسترد. جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج. اسلام آباد اور ملتان میں مظاہرے. مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے. کراچی میں احتجاج. حافظ نعیم کہتے ہیں ابھی تو گنتی پوری کرنی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد اس کے بعد کی بات ہے. ایم کیو ایم نے بھی بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی پر سوالات اٹھا دیے. وسیم اختر نے کہا الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت نے مل کر دھاندلی کی ہے. یہ الیکشن جس طرح کروایا گیا وہ ایک سیاہ دھبے کی حیثیت رکھے گا. وہاں لوگ مہر لگا رہے تھے کہ سب نے دیکھا. کا خیال یہ تھا کہ وہ کراچی میں الیکشن لڑیں گے اور جیسے 2018 میں ہوا یہ تھا شام کو گھر جا کے سو گئے، صبح پتہ چلا کہ وہ جیت گئے. اگر کسی کو میئر بنانے کا حق ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. مراد علی شاہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. پی پی نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں. 2018 میں سسٹم بیٹھ جانے سے نتائج آنے میں 3 دن لگے تھے. بلدیاتی انتخاب کے نتائج تو 24 گھنٹے میں آ گئے. حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. بلدیہ حیدرآباد کے ایوان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے میئر بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. سجاول، داگو، چندوالا یار اور مٹیاری سمیت مختلف شہروں میں بھی پیپلز پارٹی سبقت لے گئی. آرمی چیف کا بلوچستان کے علاقوں کا دورہ. ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں اور سیکورٹی معاملات پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے کہا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے غیر ملکی فنڈڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں. آٹے، پانی، بجلی اور گیس کے سطائے سڑکوں پر آ گئے. کراچی صدر میں مشتعل افراد نے سڑک کنارے کھڑی گاڑی کو آگ لگا دی. احتجاج کے باعث ٹریفک معطل. کوئٹہ میں گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. منگلی روڈ پر گیس آفس کے سامنے دھرنا. ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی. سستا آٹا نہ ملنے پر نواب شاہ میں پارا ہے. قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی شاہراہ پر دھرنا. مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ. نیپرا نے بجلی 4 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے. اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے.
اضافے کا اطلاع فروری اور مارچ کے دنوں سے لاگو ہوگا۔ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، ٹریڈنگ کے دوران 1350 سے زائد پوائنٹ کی کمی، ہنڈریڈ انڈیکس 38,342 پوائنٹ پر بند ہوا۔ میہر میں تحریک قتل کو 5 سال مکمل، رباب چاندیوں کا جاگیردارانہ نظام کے خلاف تحریک کا آغاز کہا، جاگیردارانہ نظام کے خلاف تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ رہی ہوں، عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ سینئر قانون دان لطیف آفریدی سپرد خاک، قاتل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، قتل کے خلاف عدالتوں میں بائیکاٹ جاری، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے قتل کو بڑا نقصان قرار دے دیا۔ Message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir, where flagrant violation of human rights are taking place day in and day out. آئیں بیٹھیں اور سنجیدہ مذاکرات کریں، پاکستان کی بھارت کو بڑی پیشکش، شہباز شریف نے مودی کو مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے لیے بات چیت کی پیشکش کر دی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، بھارت کے ساتھ پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں، کشمیریوں پر مظالم بند کریں۔ دونوں ممالک نے 3 جنگیں لڑ کر وسائل ضائع کیے۔ ایف بی آر ڈیٹا کیس، بول نیوز کے صحافی شاہد اسلم کی ضمانت کے لیے درخواست دائر، درخواست اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی عدالت میں دائر کی گئی۔ وفاق اور ممبر آئی ٹی ایف بی آر کو فریق بنایا گیا ہے، موقف اپنایا۔ ایف آئی اے نے 13 جنوری کو حراست میں لیا، مبینہ الزامات سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آسٹریا کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں جرمنی کے فٹ بال کا بائرن میونخ کے کھلاڑیوں کی موت مستیاں، برفیلے ٹریک پر فٹ بالرز کی ڈرائیونگ کا امتحان، کار ڈرفٹنگ سے خوب محظوظ ہوئے۔ اور گھریلو تشدد کا الزام، اداکار فیروز خان ساتھی فنکاروں کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے، قانونی جنگ شروع کر دی۔ فرحان سعید، عاصم اظہر، منال ایمن اور اپنی اہلیہ کو نوٹس بھجوا دیا۔